یا اللہ یا اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کی مختصر تفسیر۔ قرآن مجید کے اس پارے کے اندر 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ عنکبوت، نمبر 2 سورہ روم، نمبر 3 سورہ لقمان، نمبر 4 سورہ سجدہ، نمبر 5 سورہ احزاب۔ نمبر 1 سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت کے اندر 4 باتوں کا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال نے جس نقطے کو سب سے پہلے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید اور نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر جس کا ذکر ہوا ہے معلمین اور ان کی حد درمیوں کا ذکر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر رب ذوالجلال نے اس سپارے کے اندر اور اس سورت میں بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سورہ روم ہے۔ سورہ روم کے اندر 2 نقطوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اور نمبر 1 2 پیشن گوئیوں کا ذکر کیا ہے کہ 9 سال کے اندر یعنی کہ 9 سال کے اندر جو روم کے اہل کتاب ہے یعنی کہ عیسائی ہے وہ ایران کے بت پرستوں کو شکست دیں گے۔ روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ اسی عرصے کے اندر مسلمان جو ہے وہ مشرکین قریش پر فتح کی وہ کیا خوشی منا رہے ہوں گے۔ تو مسلمانوں نے یہ فتح کی جو خوشی تھی وہ بدر کے موقع پر بدر میں ان کو شکست دے کر فتح حاصل کر کے مسلمانوں نے کیا کیا اس میں خوشی منایا۔ اور یہ جو صورت تھی یہ بدر کی صورت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر کیا کر دیا ظاہر کر دیا۔ اور دوسرے نمبر پر توحید کے ضمن میں اللہ رب العزت کی عظمت کی 7 نشانیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کی عظمت کی 7 نشانیوں کا نمبر 1 اشیاء کی وہ ہے جو چیزیں ان کا ازداد سے پیدا کرنا یعنی کہ زندہ کو مردہ سے پیدا کرنا اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا۔ یہ کیا ہے اللہ رب العزت کی توحید اور عظمت کی کیا ہے نشانی ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کی جو پیدائش ہے وہ مٹی سے ہے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی عظمت ہے۔ زوجین کے مابین محبت کا پیدا کرنا اور اس کے بعد زمین اور آسمان کی پیدائش جو ہے یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اور رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش، رات کو بھی انسان آرام کرتا ہے، دن کو کلالہ وغیرہ کرتا ہے اور دن کے ٹائم انسان روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یہ کیا ہے اللہ رب کی عزت اور عظمت ہے۔ اور بجلی کی چمک جو ہے جو آسمان کی بجلی چمکتی ہے اور بارش اور اس سے غلے کی پیداوار یہ اللہ کی عظمت کی کیا ہے دلیل ہے۔ زمین اور آسمان کا مستحکم نظام ہے یہ اللہ کی عظمت کی کیا ہے دلیل ہے۔ ان 7 چیزوں کو اللہ نے اپنی توحید اپنی عظمت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 اللہ پاک نے توحید کے اوپر 4 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ توحید کے اوپر اللہ نے 4 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل رب ذوالجلال نے یہ دی کہ بغیر ستون کے آسمان کا کھڑا ہونا قائم ہونا یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ نمبر 2 مضبوط اور محکم پہاڑ یہ بھی اللہ کی کیا ہے توحید کی دلیل ہے۔ نمبر 3 رینگنے والے جو مویشی اور حشرات ہیں یہ بھی اللہ کی کیا ہے توحید کی دلیل ہے۔ نمبر 4 برسنے والی جو بارش ہے۔ اور لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹوں کو 5 وصیتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ آپ نے شرک نہیں کرنا۔ نمبر 2 اللہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو خوب جاننے والا ہے اور ان کا قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا انسان کے سامنے لے کر کے آئے گا۔ نمبر 3 نماز اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینے کے لیے اپنے بیٹے کو کیا کی وصیت کی۔ اور آزمائش میں صبر کی وصیت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ عاجزی اختیار کرنے اور تکبر سے بچنے کی انہوں نے اپنے بیٹوں کو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی۔ اور کہتے ہیں معتدل چلنا مناسب آواز میں بات کرنے کی جو وصیت ہے وہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بیان فرمائی تھی۔ اور توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، ان کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ نمبر 1 بارش کب اور کہاں برسنی ہے، بارش کب اور کتنے مقدار میں کہاں پر برسنی ہے یہ اللہ پاک نے اور کتنے مقدار میں برسنی یہ اللہ رب العزت نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ نمبر 2 قیامت کب آئے گی،
قیامت کے ظہور کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ اور نمبر 3، پیٹ کے اندر جو بچے وہ کن اوصاف کا حامل ہے، اس کا علم بھی اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ موت کب اور کہاں پر آئے گی، اس کا علم بھی اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ اور انسان کل کیا کرے گا، کل انسان نے کیا کرنا ہے، اس کا علم بھی میرے رب کے پاس ہے، رب کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ سورۃ سجدہ کے اندر 4 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے۔ نمبر 2، توحید کا ذکر ہے، توحید کے اوپر اللہ پاک نے دلائل دیے ہیں۔ اور نمبر 3، قیامت کا ذکر ہے، قیامت میں اللہ انسانوں کو جمع کرے گا، مشرکین جو ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے، منہ لٹکے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اور نمبر 3 کیا ہے، رسالت کا ذکر ہے، اور رسالت کے ذکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر اللہ پاک نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور نمبر 5، سورت احزاب کی ابتدائی حصہ ہے، اس کے اندر 2 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ہے زمانہ جاہلیت کے 3 غلیظ خیالات کے تردید اللہ نے فرمائی ہے۔ ان کی سب سے پہلا خیال یہ تھا کہ انسانوں میں بعض لوگ ایسے جن کے اندر 2 دل ہوتے ہیں۔ رب نے اس کی تردید فرمائی، بلکہ فرمایا دل ایک ہی ہوتا ہے، یا اس دل کے اندر کفر آئے گا اور یا اس دل کے اندر کیا آ جائے گا، اسلام آ جائے گا۔ نمبر 2، منہ بولا جو بیٹا ہے وہ شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ منہ بولے یہ بیٹے ہوتے ہیں وہ شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ اور 2 غزوات کا ذکر اللہ پاک نے اس بارے کے اندر فرمایا ہے۔ نمبر 1 غزوہ احزاب ہے، اور دوسرے نمبر پر غزوہ بنی قریظہ کا ذکر اس بارے کے اندر موجود ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔